بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا کلام قرآن مجید انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ فقط قرآن کافی نہیں ہے انسان کی کامیابی کے لیے، اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، یعنی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دیکھو قرآن مجید فقط تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم فقط قرآن کو لے لیں، اہل بیت کو چھوڑ دیں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور اس کے برعکس اگر ہم اہل بیت کو لے لیں اور قرآن کو نہ لیں، قرآن کے ساتھ تمسک نہ رکھیں، پھر بھی ہم گمراہی پر ہوں گے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری امت کی بقا کے لیے ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی، ایک ساتھ اگر کوئی انسان دونوں چیزوں کو لے لے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیابی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑتا ہے تو وہ گمراہی میں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اہل بیت علیہم السلام میں سب سے پہلے نمبر پر جو آتے ہیں امیر المومنین ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں سیرت اہل بیت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم سیرت اہل بیت پر عمل نہیں کرتے تو ہم کتنا بھی اہل بیت کے محب خود کو کہلوائیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں کہ امیر المومنین کی سیرت کیا ہے۔ سیرت امیر المومنین کو اٹھا کر پڑھنا چاہیے۔ امیر المومنین کی تمام زندگی انسان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم دیکھیں عبادت کے لحاظ سے تو عبادت کے میدان میں علی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر ہم سخاوت میں دیکھیں تو امیر المومنین کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ امیر المومنین اپنے قاتل کو بھی شربت پلا رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ میرا قاتل ہے۔ اگر ہم اس جگہ پر ہوں، اپنے قاتل کو اسی وقت کہیں گے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ لیکن یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ جو شخص امیر المومنین کو ضربت لگاتا ہے، اس کے باوجود جناب امام حسن مجتبیٰ سے مخاطب ہو کر امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا اسے شربت پلاؤ۔ جناب امیر المومنین اپنے قاتل کو بھی شربت پلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جناب امیر المومنین کی یہ سیرت ہے، کیا ہم اس سیرت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس وقت ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایک لفظ کوئی کہہ دے تو اس کے بدلے میں ہم اس کو مارنے پر اتاولے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر امیر المومنین کو ضربت لگتی ہے، اس کے باوجود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کو شربت پلاؤ۔ یہ سیرت امیر المومنین ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں جناب امیر المومنین اس مقام پر فائز ہیں کہ جس وقت جناب امیر المومنین کو ضربت لگتی ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں امیر المومنین کا کعبہ میں آنا امیر المومنین کی فضیلت ہے، مقام ہے امیر المومنین کا، لیکن جس وقت جناب امیر المومنین کو مسجد میں ضربت لگتی ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی بھی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں کامیابی کے مقام پر پہنچ چکا ہوں، لیکن یہ امیر المومنین کی شخصیت ہے کہ جناب امیر المومنین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میں نظریہ بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی اس کی مخالفت کرے، ہو سکتا ہے کسی کے نظریے کے مطابق یہ میرا نظریہ درست نہ ہو، لیکن میں نظریہ بیان کرتا چلتا ہوں۔ جناب امیر المومنین کا یہ کہنا کہ فزت رب الکعبہ آج علی کامیاب ہو گیا، آخر کیا ہوا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں آج میں کامیاب ہوں؟ وہ تاریخ اٹھا کر دیکھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شام کے اندر امیر المومنین کے بارے میں اتنی سازش کی گئی تھی کہ
لوگ امیر المومنین کو معاذ اللہ بے نمازی شمار کرتے تھے، یعنی ان کے نظریے میں یہ تھا کہ علی تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ لیکن جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے ہیں تو شام کے لوگ یہ کہنے لگے کہ علی کا مسجد میں کیا کام، یعنی معاذ اللہ شام کے لوگوں کے ذہن میں علی کے بارے میں اتنی دشمنی ڈال دی گئی تھی کہ لوگ امیر المومنین کو معاذ اللہ بے نمازی شمار کرتے تھے۔ بس یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ عزادار امیر المومنین، یہ دن 19 سے لے کر 21 ماہ مبارک رمضان تک علی کے گھر میں کوہرام ہے۔ امیر المومنین کو جس وقت ضربت لگتی ہے تو فرشتوں کے سردار جبرائیل یہ صدا بلند کرتے ہیں قد قتل امیر المومنین، آج امیر المومنین قتل کیے گئے ہیں۔ جب جناب امیر المومنین کو جناب امام حسن امام حسین مسجد سے گھر لا رہے تھے، تمام اصحاب ساتھ گھر تک آنا چاہتے ہیں۔ جب گھر کے قریب آتے ہیں جناب امیر المومنین جناب امام حسن مجتبیٰ کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا حسن میرے اصحاب سے کہو کہ وہ چلے جائیں، کیونکہ میری ضربت کی خبر میری بیٹی زینب تک پہنچ گئی ہوگی، میری بیٹی گریہ کر رہی ہوگی۔ علی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹی زینب کی آواز میرے اصحابوں کے کانوں تک پہنچے۔ یہی جناب زینب ہے، آج علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی کہ جناب زینب کی آواز اصحاب کے کانوں تک پہنچے، لیکن اس وقت علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ وہی زینب جس کی صدا جس کی آواز اصحابوں کے کان تک پہنچنے کے لیے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی تو علی نے کس طرح برداشت کیا ہوگا؟ شام کے درباروں میں، شام کی بازاروں میں زینب کے وہ خطبے، جب اس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم کو لایا گیا تو جناب ام کلثوم مخاطب ہو کر کہتی ہیں اے ملعون، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے جو ضربت لگائی ہے اس سے میرے بابا شہید ہو جائیں گے، انشاءاللہ میرے بابا صحتیاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت یہ ملعون کہتا ہے تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہارے بابا بچ جائیں گے، میں نے جس تلوار کے ذریعے سے تمہارے بابا پر وار کیا ہے وہ ایسی تلوار ہے جس کو خریدنے کے لیے میں نے 1000 درہم خرچ کیے ہیں اور بعد میں 1000 درہم اس کو زہر دینے کے لیے خرچ کیے ہیں، تمہارے بابا کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے۔ جناب امیر المومنین کا اس دنیا سے جانا کوئی کم مصیبت نہیں ہے۔ تمام کوفہ کے یتیم پریشان ہیں کہ جب 2 دن گزر جاتے ہیں کوئی ان یتیموں کو کھانا پہنچانے والا نہیں آتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کون تھا جو ہمیں کھانا پہنچاتا تھا، تو ان کو معلوم ہوتا ہے یہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے جو یتیموں کو آ کر کھانا دیتے تھے، یتیموں کا سہارا تھے۔